اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والجہاد علی اربع الشعاب علی الامر بالمعروف والنهی عن المنکر والصدق فی المواطن وشنان الفاسقین فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین ومن نهى عن المنكر أرغد أنوف الكافرين ومن صدق في المواطن قضى ما عليه ومن شن الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے ایمان کے سلسلے میں سوال فرمایا تو امام نے اس کے جواب میں مفصل اور مکمل یہ جواب ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 4 بنیادیں اور اس کے 4 ستون ہیں، جن میں سے پہلے ستون کا نام صبر ہے، دوسرے کا نام یقین ہے، تیسرے ستون کا نام عدل ہے اور چوتھے ستون کا نام جہاد ہے. ہم گزشتہ 3 ستونوں پر آپ سے گفتگو کر چکے ہیں. مولا کا یہ فرمان مطہر آپ کی خدمت میں پہنچا چکے ہیں. یعنی ہماری گفتگو صبر اور یقین و عدل سے متعلق ہو چکی ہے. اب چوتھے ستون یعنی جہاد سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ جاری ہوئے کلمات ہیں کہ جو کسی کے صاحب ایمان ہونے کے لیے ضروری ہیں. یعنی انسان کے اندر صبر، یقین، عدل اور جہاد، یہ 4 چیزیں پائی جائیں تو اس کے ہاں ایمان کا پایا جانا حتمی، لازمی اور ضروری ہے. جس طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مفصل جواب میں صبر کی 4 قسمیں بیان فرمائی تھیں، اسی طریقے سے یقین کی 4 قسمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھیں، اور اسی طریقے سے عدل کی بھی 4 قسمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تھی، جنہیں ہم آپ کے سامنے مختصراً عرض کر چکے ہیں. اور چوتھی قسم جسے جہاد کہا جاتا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر 4 قسم بیان کی اور 4 قسم کے الگ الگ فائدے اور وجہ بھی بیان فرمائے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے. آج گفتگو جہاد کے اوپر. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والجہاد علی اربع الشعاب، اور جہاد کی بھی 4 قسمیں ہوتی ہیں. علی الامر بالمعروف، امام فرماتے ہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور دوسری چیز کیا ہے؟ منکرات سے منع کرنا، یعنی وہ چیز کہ جو اللہ، رسول اور آل رسول کی نگاہ میں پسندیدہ ہیں، اچھی ہیں، حلال اور جائز ہیں، ان کا انجام دینے کے لیے لوگوں کو حکم دینا. یعنی راہ تبلیغ سے متعلق یہ 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ امر بالمعروف، یعنی معروف اور وہ چیزیں کہ جو نگاہ شریعت اور نگاہ دین مقدس اسلام میں جائز اور مباح اور محترم ہیں، انہیں کیا ہے؟ حکم دینا، انجام دینے کے لیے. دوسرے والنہی عن المنکر، اور وہ جو منکرات ہیں، وہ جو برائیاں ہیں، وہ جو حرام ہیں، محرمات سے منع کرنا. یہ دونوں کیا ہے؟ جہاد میں شامل ہیں. امر بالمعروف بھی اور نہی عن المنکر بھی. بے شک وہ شخص کی جو تلوار نہیں چلا سکتا ہے، وہ شخص کی جو میدان جہاد میں، میدان قتال میں جا کر کے اپنی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے شریعت نے جہاد کا یہ راستہ رکھا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کر سکتا ہے اور اپنے لیے صاحب ایمان ہونے کے سلسلے میں سامان فراہم کر سکتا ہے. تیسری چیز والصدق فی المواطن، اور فرماتے ہیں کہ راست گفتاری، یعنی ہر موقع پر سچ بولنا، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے. ظاہر سی بات ہے کہ امر بالمعروف بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ جہاد سخت ہے. امر نہی عن المنکر بھی سب کے بس کی بات نہیں، یہ بھی جہاد کا ایک مرحلہ ہے جو سخت ہے. اور اس سے زیادہ سخت ہے کیا ہے؟ والصدق فی المواطن، کہ جہاں پر سچ بولنا وہاں پر آدمی سچ بولے. سچ بولنا بھی کیا ہے؟ آدمی کے لیے ایک جہاد کا مرحلہ ہے. وشنان الفاسقین، اور برے لوگوں سے، فاسق لوگوں سے، وہ کہ جو دین الہی اور احکام دین الہی کی رعایت نہیں کرتے ہیں، ان سے براءت کا اظہار کرنا، ان سے بیزاری کا اظہار کرنا، ان سے دور رہنا، ان سے کنارہ کشی کرنا، یہ بھی ایک جہاد ہے. صحیح معنوں میں فاسق سے دوری بھی ایک جہاد ہے. بس امام جو ہے وہ بد کرداروں سے دور رہنے کے سلسلے میں، اور راست گفتار یعنی سچ بولنے والا اور منکرات سے روکنے والا، اور وہ کہ جو معروف اور مباح اور محترم اور حلال چیزوں کی طرف رغبت دلانے والے ہیں، ان کو کیا ہے؟ صاحب ایمان ہونے کے لیے راستے فراہم کر رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں کی کوئی رعایت کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ جہاد کے مرحلے میں ہے اور ان ساری
چیزوں کو وہ مکمل طور پر انجام دے رہا ہے تو اس کے صاحب ایمان ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے۔ بس امام جو ہے وہ ان چاروں چیزوں کی تاثیر پہ بیان فرماتے ہیں کہ ان گزشتہ اور قسموں کی تاثیر کی بنا پر، اسی طریقے سے آپ اس جو ہے وہ قسم آخر میں بھی ان ساری چیزوں کی تاثیر بیان کر رہے ہیں کہ امام فرماتے فمن امر بالمعروف شددہ المؤمنین، وہ شخص کے جس نے امر بالمعروف کیا، نیکیوں کا حکم دیا، نیکیوں کی تبلیغ کی، احکام دین کو پہنچایا اور شریعت کے اصولوں کو پہنچانے میں اپنے آپ کو اس میں اس راہ میں لگایا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جس نے بھی امر بالمعروف کیا، فرمایا شددہ المؤمنین، یہ شخص وہ ہے کہ جس نے مومنین کی کمر کو مضبوط کیا ہے، مومنین کی ہمت کو بڑھایا ہے، مومنین کی طاقت اور قوت کو بڑھایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب معاشرے میں امر بالمعروف جیسی رسم جو ہے وہ کیا ہے رائج ہو جائے گی تو مومنین کیا ہے مضبوط ہوں گے، عملی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے مومنین کیا مضبوط ہوں گے۔ مومنین کی کمر کو مضبوط کرنے کے لیے یعنی صاحبان ایمان کو اور ڈھارس دینے کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف کرے کہ اس سے مومن اور ایمان دونوں مضبوط اور قوی ہوتے۔ ومن نہا عن المنکر، اور وہ کہ جس نے منکرات سے لوگوں کو پرہیز کرنے کی دعوت دی، روکا، برائیوں سے کسی کو روکا یا روکنے کی کوشش کی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ امام فرماتے اس کی تاثیر یہ ہے کہ ارغد انوف الکافرین، تو اس نے منکرات کو جو ہے وہ انجام دینے سے روک کر کے کافرین کی ناک کو رگڑ دیا، کافرین کو ذلیل و رسوا کیا۔ ظاہر سی بات ہے امر بالمعروف کے نتیجے میں یہ فائدہ ہے کہ مومنین کی کمریں مضبوط ہوتی ہیں، مومنین کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی طاقت اور بڑھتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی انسان منکرات کو روکے، برائیوں کو روکے، برائیوں کو روکنے سے جو ہے وہ انجام دینے سے کسی کو منع کرے تو یہ کافروں کو ذلیل کرنے والی بات ہے۔ کافر اس سے ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اسے شکست ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتا ہے۔ ومن صدق فی المواطین، امام علیہ السلام فرماتے بہت اہم بات فرماتے ہیں کہ ومن صدق فی المواطین، جس نے جو ہے وہ بر موقع صدق گفتاری اور راست گفتاری سے کام لیا، سچ بولا موقع کے اوپر، امام فرماتے کہ اس کا کیا فائدہ؟ قضا ما علیہ، اس نے اپنے فرض کو پورا کر دیا۔ فرض کو پورا کرنا کیا ہے؟ شرف ہے، کمال ہے انسان کا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کیا ہے اپنے فرض کو پورا کرے، فرض کو ادا کر لے جائے۔ یاد رکھیں کہ سچ بول کر کے، صحیح موقع کے اوپر سچ بول کر کے ہم اپنے فرض کو پورا کر رہے ہیں، وہ کہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے پر عائد تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ طولانی گفتگو نہیں ہو سکتی، بہت مفصل بات نہیں کی جا سکتی۔ امان شان الفاسقین وغضب للہ، وہ شخص کی جو کیا ہے فاسقین سے برات کرتا ہے، فاسقین سے بیزاری کرتا ہے، فاسقین سے دور رہتا ہے، وہ لوگ جو حلال حرام میں کی تمیز نہیں کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی کرتا ہے، وہ لوگ جو حلال و حرام کی رعایت نہیں کرتے ہیں، ملوث رہتے ہیں حرام میں، وہ لوگ جو منکرات دین یا برائیوں میں شامل رہتے ہیں، ملوث رہتے ہیں۔ اگر ایسا انسان جو ہے وہ کیا دور رہے ایسے لوگوں سے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بغضب للہ، اور یہ جو برات اور اظہار بیزاری ہے، دوری ہے، کنارہ کشی ہے، یہ غضب کی حالت میں، اور وہ غضب بھی اس بندے کا اللہ کے لیے ہو۔ یاد رکھیں جو ہے وہ حب اور بغض دونوں ہمارا کیا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے ہم پیار کرتے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے محبت کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک ثواب کا حامل ہے۔ فرمایا گیا وغضب للہ، اور ایسا انسان کہ جو کیا ہے فاسقین سے دور رہتا ہے، بیزار رہتا ہے، اگر یہ غضبناک ہوتا ہے، فاسقین کے اوپر اظہار بیزاری کرتا ہے، ان کے اوپر غصہ ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ للہ، پروردگار عالم کے لیے، اس کی مرضی کے لیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس کے نتیجے میں غضب اللہ لہ، اور اس کے نتیجے پھر کیا ہونے والا ہے کہ اللہ اس بندے کے لیے کہ جس نے اس کی رضایت کے لیے دوسرے کے اوپر غضب کا اظہار کیا ہے، اسے اظہار بیزاری کی، اسے کنارہ کشی کی ہے، دوری اختیار کی ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کیا ہے غضب اللہ لہ، اللہ اس کے لیے دوسروں کے اوپر غضبناک ہوگا، جو اس کے دشمن ہوں گے اللہ ان کے اوپر کیا اس کے لیے غضبناک ہوگا۔ اس کے بعد آخری کیا وَأَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ امام علی مقام کا یہ آخری جملہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں امام علی مقام کے اللہ وَأَرْضَاهُ اللَّهُ يَوْمَ، اللہ جو کیا ہے اس سے قیامت کے دن راضی ہوگا، قیامت کے دن اس سے خوش ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان ساری اقسام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور صحیح معنوں میں صاحب ایمان بننے اور رہنے کی توفیق کرامت فرما، ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عنایت فرمائے، ہماری ان اعمال سے ہمارے امام کو راضی خوشنود فرمائے، امام کے دور میں تعدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا یہ ویڈیو برائے سال ثواب اہلیہ محمد زمان
مرحومہ ام فروا بنت نصیر حیدر صاحب کے لیے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اللہ ان کی روح کو شاد فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔